الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہلاکت کے بعد طوفان کی تکمیل اور مومنین کو شکر الہی کا حکم۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ احکم الحاکمین کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائے۔ آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ اسی وقت پانی خشک کر دیا گیا اور کفار کا کام تمام ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ جو عراق میں موصل شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی: اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جائے، اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی۔ اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں تو فائدہ پہنچائیں گے لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کو شکر ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کشتی کو ان کے لیے مسخر فرمایا تھا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سواری کر سکو۔ پھر جب ان کی پیٹھ پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو: پاک ہے وہ اللہ جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع بنا دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ بے شک ہمیں ایک دن اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ نے کفار کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی تو وہ شوہر اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا:
اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے اب شمس کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فاطمہ، ایمان لا کر اور نیک اعمال کر کے اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ وضاحت: ایمان اور اعمال صالح کے بغیر رشتہ داری اور دوستی بھی آخرت میں کام نہیں آئے گی، اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد کو وصیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی، ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافت کی نسل سے ترک، سکالبا اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی، دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اور ہم نے ان نوح علیہ السلام کی نسل کو باقی رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں رکھ دی جائے اور دوسرے پلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلہ جھک جائے گا۔ دوسرا، سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن سے منع فرمایا، نمبر 1، میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں، دوسرا، تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھے لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا، یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کی حقیقت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔